محمد پہ۔ تو یہ قرآن کے بڑے بڑے گھوٹالے کرنے والے، تفسیر کے گھوٹالے کرنے والے جو گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، ان کی تو چوری پکڑ میں آتی۔ دنیا کی چوری سب نے پکڑ لی، مگر وہاں کی چوری کون پکڑے؟ اللہ آواز دے گا ہم انہیں ذلیل کر دیں گے، انہیں ہم رسوا کر دیں گے، اور فقط رسوا ہی نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم دیں گے، ہم فیہا خالدون۔ فقط جہنم ٹھکانہ نہیں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ تو جو ایک بار گھس گیا، ہائے ہائے، وہ پلٹ کے چاہے جتنا سورس لگا لے، کوئی اپروچ نہیں، چاہے ڈی ایم سے سورس لگائے، کلکٹر سے سورس لگائے، بھائی سفارش کر دو اللہ میاں سے، اللہ میاں تو چھوڑو ان کو پٹا لو، یہ اگر چاہیں گے تو ہم یہاں سے نکل کے آئیں گے۔ یہ تو وہ جگہ ہے ہم فیہا خالدون، جہاں ایک بار چلے گئے تو پھر کوئی سورس کام نہیں کرے گا، کسی کا اپروچ کام نہیں آئے گا۔ لہذا یہی تو میں کہتا ہوں کہ بچاؤ اس ہم فیہا خالدون سے۔ تو تم اگر وہاں گئے تو وہاں سے نکل کے نہیں آ پاؤ گے، اور جو جنت میں جائے گا ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب یہ تفسیروں کے ساتھ گھوٹالا، کچھ لوگوں نے نحو اور صرف جو منطقی گرامر ہیں اس اعتبار سے کیا تاکہ قرآن کے اندر جو ادب ہے، جو اصول ہیں نحویت اور صرفیت کے اعتبار سے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اصول کے ماتحت قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں کہ قوم اصول سے ناواقف ہے، لہذا اپنا اصول بنا کے قرآن کی تفسیر کر دو۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ چاہے قرآن میں قعود کے معنی سجود لکھ دو، چاہے سجود کے معنی قعود لکھ دو، اصول ہمارا بنایا رہے گا، قوم جاہل ہے، ہم علامہ ہیں، قوم مان لے گی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، تو اب قرآن کے اندر جو آیتیں فضیلت آل محمد میں ہیں اسے تو نکالا نہیں جا سکتا، اسے تو مٹایا نہیں جا سکتا، بس ایک صورت ہے، ترجمہ بدل دو، تفسیر بدل دو، نہ فضیلت رہ جائے گی نہ اہل بیت باقی رہ جائیں گے۔ لیکن میں ان کمزور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم سے کل کے بڑے بڑے نہ ختم کر سکے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب اس غرض سے بھی تفسیریں ہو رہی ہیں، اور آج کا مشن فقط ان مفسروں کا کیا ہے؟ ایک مشن، یہ آیت فضیلت آل محمد میں آئی، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم چاہے جتنی تفسیر کرو، تم جانو تمہارا خدا جانے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا تو ہم ٹھکانہ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور ایسے لوگوں سے ہم خوش ہیں کہ کم سے کم جو اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے کچھ تو لوگ پہنچیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصول کی بات ہے۔ تو ہمیں ان مفسروں سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں ان مفسروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ ہم تو اتنے ہی اطمینان سے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ خانوادہ ہمارے کسی قبیلے کا خانوادہ نہیں ہے، یہ خاندان کسی محلے کا خاندان نہیں ہے، یہ خاندان کسی شہر کا خاندان نہیں ہے، یہ خاندان بھی بنایا ہوا اس کا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور اس خاندان کے ہر فرد فضیلتیں وہیں سے ملی، کمال وہیں سے ملا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ساری فضیلتیں وہیں سے ملی، تو جب سب کچھ اسی نے دیا تو وہی بچائے گا، وہی حفاظت کرے گا۔ تو جو حفاظت جس کی اللہ کرے، بندے مر مٹ جائیں اس فضیلت کو نہ چھپا سکتے ہیں نہ مٹا سکتے ہیں۔ تو ہم تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، لیکن عزیزو کہنا چاہ رہا ہوں، بس ایک ریکویسٹ ہے ہماری ان مفسروں سے، اس ایک گزارش ہے ان مسلمان مورخوں سے کہ جتنی غلط مفسر اور جتنی غلط تفسیریں کرنا ہو کرو، لیکن بس ایک ضد نہ کرو کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔
دیکھیے اتنی گاڑھی مجلس تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کل آپ اس کا تبصرہ کریں. میں نے کہا نا کہ چاہے جتنی تفسیر کرو، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم تو اطمینان سے ہیں. اس لیے کہ جب بڑے بڑے لوگ بہہ گئے تو ابھی آج کے بنیا بقال چور اچکے تیل پہ ایمان بیچنے والے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، دولت پہ اپنے آپ کو تولانے والے، لمبی لمبی داڑھیوں کے بیچ میں گھوٹالہ کرنے والے، یہ آل محمد کی فضیلت کو قرآن سے کیا مٹائیں گے؟ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تم جو کرنا ہو کرو. تم نے کل بھی قرآن کے ساتھ گھوٹالہ کیا، آج بھی کرو، اور شوق سے کرو، اپنی تمنا پوری کر لو، تاکہ جب وہاں بھیجے جاؤ تو یہ دل میں نہ رہے کہ ہماری تمنا تو پوری ہوئی نہیں پھر بھی جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. مگر بس ایک گزارش ہے ان مسلمانوں سے کہ ہمارے اوپر پریشر مت ڈالو کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اوپر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم دباؤ ڈالو کہ ہم قبول کریں. اور اب جملہ سنیے گا اور سنبھالیے گا اس جملے کو، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا کہ انتظام حیدر کانودر میں ایک جملہ دے کر جا رہا ہے. ان مسلمان مفسروں سے کہتا ہوں کہ تم تفسیر منوانے کے لیے تلے ہو، تم اپنی مرضی سے لکھی ہوئی تفسیر ہم سے منوانے پہ تلے ہو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ اگر قرآن میں آل محمد کی فضیلت نہ ہوتی تو ہم قرآن کو بھی قبول نہ کرتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. تم تفسیر منوانے کے اوپر تلے ہو، یہ تو دور کی بات ہے. تم نے لکھا ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی کہ تم نے کیا لکھا ہے اور کیا سمجھا ہے. لیکن ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ممبر سے کہ اگر قرآن میں آل محمد کی فضیلت نہ ہوتی تو ہم قرآن کو بھی ٹھوکر مار دیتے. اگر ہم نے قرآن آج اپنے سینے سے لگا رکھا ہے تو اس کا راز یہی ہے کہ اس میں فضیلت آل محمد موجود ہے، ذکر آل محمد موجود ہے. ورنہ اگر یہ ذکر نہ ہوتا، یہ فضیلتیں قرآن میں نہ ہوتی تو کبھی ہم قرآن سے بھی وابستہ نہ ہوتے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم تفسیر منوانے کے لیے لڑ رہے ہو، الزامات دیتے ہو. یہ قوم اندھی ہو گئی ہے، اس قوم کو کچھ نہیں چاہیے سوائے علی کے. تم تو کانودر میں بیٹھے رہتے ہو نا، ہم دنیا کی خبر رکھتے ہیں. اس قوم کو کچھ نہیں چاہیے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ بحث ہوتی رہے گی، اور تاریخی بحث آپ کے درمیان کر کے جاؤں گا پورے اشرے میں، تاکہ آپ یہ کیسٹ بن رہی ہے یہ لوگ سنیں اور اس مذہب کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو چھوٹی سی قوم ہے یہ ہے کیا، جو بڑوں بڑوں کے ناک میں دم کیے ہے. یہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب عزیزو آخری بات، میں نے وقت بہت لے لیا اور تمہید میں اتنی گفتگو پھیل گئی. آخری بات، اور اب یہاں سے اہم ترین باتیں شروع ہو رہی ہیں. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اور فقط قرآن کے اصول کی باتیں. تو قرآن نازل تو صحیح ہوا، مرتب تو صحیح ہوا، لیکن آگے سے ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، ہر انسان اپنے مقصد کے ماتحت اس کی تفسیر لکھ رہا ہے، اور لکھ کے ٹھکانے لگ جاؤ، نہیں، دباؤ ہے کہ مانو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہاری مرضی سے لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر کو مانیں. ہاں، اگر جو قرآن کا تقاضا ہے اس اعتبار سے لکھا گیا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب تفسیر کے جو گھوٹالے ہیں اس آیت میں جو میں نے موضوع اپنا قرار دیا ہے کل کی مجلس میں بیان کروں گا. لیکن آج کے سلسلے کی آخری بات اور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، کہیں سے غلط ہوگا مجھے پکڑ لیجئے گا. اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ اللہ کچھ بھی اجر نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا، فقط یہ ہے کہ وہ تمہارے قربہ سے مؤدت کریں. اگر میں گرامری بحث کرنے لگوں گا تو آپ کے سروں سے میری گفتگو گزرتی چلی جائے گی. میں ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، فقط میری کوشش یہی ہے کہ میرے بیان کو آپ پوری طرح سمجھ لیں اور ہماری مجلس کامیاب رہے گی.
اب یہاں پر روک رہا ہوں سورہ انعام. اب ان مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں, اسی قرآن میں اور بھی تو قل ہیں, کسی قل پہ کسی کو اعتراض نہیں. قل هو اللہ احد, اگر اعتراض ہوتا تو نماز میں کبھی مسلمان نہ پڑھتا. اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے نا, رسول کہو کہ اللہ ایک ہے, مسلمان دور سے پڑھتا ہے, بھلے ولدالین دھیرے سے کہے, مگر قل هو اللہ احد زور سے کہے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور بھی تو سورہ قرآن قل سے شروع ہوئے ہیں. قل اعوذ برب الفلق, چاروں قل مشہور ہیں نا. قل اعوذ برب الناس, قل یا ایھا الکافرون. گزشتہ سال اس آیت کی تفسیر پڑھ کے گیا ہوں, دہراؤں گا نہیں, اور مجھے یاد ہے کہ میں کیا کیا پڑھ کے گیا ہوں, کہیں سے پکڑنا نہیں چاہتا ہوں. میں نے کہا 10 سال بھی پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ, کمی نہ پائیے گا. یہ سب ذکر آل محمد کا صدقہ ہے, اور شہزادی نے جو عطا کیا ہے یہ سب مولا کا طفیل ہے. تو اس کی تفسیر میں گزشتہ عشرے میں پڑھ چکا ہوں. اچھا چھوڑیں, سب سے خطرناک سورہ منافقون میں وہ بھی قل سے شروع. کسی مسلمان نے اپنا گریبان نہیں جھانکا کہ ہمارے اندر بھی یہ آیت موجود ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. کسی نے جھانکا, کسی مولوی کے پاس گیا کہ بھائی اس سورے کا مطلب کیا ہے, اللہ بیان کر رہا ہے کسی کوئی گیا؟ اچھا ٹھیک ہے, کسی قل پہ پریشانی نہیں ہوئی ان مسلمانوں کو, اور جب اللہ نے ایک قل رکھ دیا, قل لا اسألکم علیہ, تو ہر مسلمان کو پریشانی ہونے لگی. سارے مسلمان کھلبلا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جیسے اور قل ہے ویسے یہ بھی قل ہے. قرآن کی آیتیں تو برادری نہیں دیکھتی ہیں, قرآن کی آیتیں تو خاندان نہیں دیکھتی ہیں. اچھا یہ فلاں قبیلے کے ہیں, اچھا ان کے شان میں کچھ مت کہنا. اللہ نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی فطرتی بات ہے. لیکن اللہ عادل ہے, اس نے ہر آیت کو اپنے اعتبار سے عدل کے ترازو پہ تول کے رکھا ہے. کہیں سے 1% بھی کسی آیت میں کوئی ڈفرنس نہیں پائیے گا, ہے نا. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اور قل میں کسی مسلمان کو پریشانی نہیں. ایک ہی قل جب آتا ہے تو یہ بوکھلا جاتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں. کیوں بھائی؟ قل هو اللہ احد میں کوئی پریشانی نہیں, قل اعوذ برب الناس میں کوئی پریشانی نہیں, قل یا ایھا الکافرون میں کوئی پریشانی نہیں, قل اعوذ برب الفلق میں کوئی پریشانی نہیں, اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو قل کو اس لیے نہیں پکڑا کہ اگر یہاں قل کو پکڑ لیں گے تو وہ سب قل کہاں جائیں گے. اب آ کے پکڑا کیا, قربا پہ آ گئے. ہائے 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 ہائے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میرا مزاج ہی یہی ہے کہ میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے گفتگو کرتا ہوں, چاہے برا لگے چاہے نہ لگے, لیکن آپ میرے مزاج کو بدل نہیں سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تفسیر نہیں بیان کروں گا. اور یہ آیت کن اعتبار سے آئی, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. اب اصولی بات کر رہا ہوں. حضور سرور کائنات سے قسم خدا کی کیا دلیل ہے. میں خود اندر سے خوش ہوتا ہوں جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں, تو آپ کے بیان کرنے میں جب آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. یہ تو محبت کا تقاضا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, جناب ابو ذر غفاری رسول کے صحابی, سلمان فارسی رسول کے صحابی ہیں. بحر الانوار میں بھی یہ روایت ہے. اچھا چھوڑی, ایک شیعہ ہے علامہ مجلسی, اس سے پہلے حیات المعدت, یہ ساری کتابیں, ارجح المطالب, یہ سب ہیں. اس میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول نے اس آیت کی تلاوت کیا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تو بہت خوش ہوئے, کچھ لوگ جل گئے. اور جو جلے تو جل ہی جاتے, کچھ تکلیف کم ہوتی, اتنی جلن آگے بڑھی کہ بڑھ کے پوچھ لیا. قسم کھا رہا ہوں. اچھا نبی یہ قربا سے مراد کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ سلمان سے پوچھ لو. سلمان سے کیوں پوچھیں؟ سلمان و منا اہل بیت, آپ گئی ہم نہیں مانتے. کہا ٹھیک ہے, تم اس عہدے سے انکار کر رہے ہو, یہ 10ویں درجے پہ فائز ہو گیا. بھائی انہی لوگوں کی وجہ سے فضیلتیں بڑھتی گئی ہیں. ہائے 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 ہائے. نہ انہیں کھجلی ہوتی نہ فضیلتیں بڑھتی. اچھا ہم سے کیوں پوچھیں؟ تو کس سے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا سلمان سے پوچھ لو. اچھا بھائی بتاؤ, نبی کہہ رہے ہیں تو بتاؤ قربا سے کیا مراد؟ اندھے, یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ بھائی ہمارے نہیں سمجھ میں آیا ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ایک آیت نہیں سمجھ میں آئی تو چلو تمہیں تو اکثر آیتیں نہیں سمجھ میں آئیں. تو یہ اچھا ٹھیک ہے. سلمان نے کہا دیکھیے میں گفتگو پھیلا نہیں رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں. سلمان نے کہا کہ اس سے مراد آل محمد ہیں. آل محمد ہیں, قربا کے معنی آل محمد, عربی میں تو اس کے معنی نہیں ہے. وہی بات آئی, نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, اسی لیے میں نے وہ بحث چھیڑ کے آپ کو ختم کیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ خطیب کیسا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. دیکھیے قربا کے معنی قریب سے قریب تر, اس میں تفضیل ہے. یہ جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں اس میں تفضیل ہے. اچھا فقط یہی نہیں ہے, مؤنث ہے, فقط مؤنث نہیں ہے, واحد ہے. دیکھیے یہ مجبوراً بیان کر رہا ہوں, میں جان رہا ہوں, مگر یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اور لوگ بھی تو سن رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ سے عربی پہ عبور رکھتے ہیں. وہ گرامر روز گھر میں کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی معنی ملے جو ہم صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اچھا صاحب, سلمان نے کہا نہیں مانتے. اس دن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی, چونکہ جان رہے تھے نبی جانتے ہیں. یہ اس سے پوچھ چکا ہے 3 دن بعد. کہا جب بھول جائیں تو پوچھا جائے. کمال ہے بھائی, جو رسول کے بارے میں ایسا خیال رکھے وہ اپنے بزرگوں کو کہتے چھوڑ کے گیا. یہ میرے ہضم نہیں ہوتی بات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اب عزیزو بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. آئے نبی کے پاس, نبی تو جان ہی رہے تھے کہ وہی جواب میں نے دیا تو بات مکمل نہیں ہوگی. کیا نبی اللہ, قربا سے مراد کیا ہے؟ قربا قریب, ٹھیک ہے, مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے, ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ قربا سے مراد, اب سنو, فاطمہ ہے, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں. نبی نے جواب دیا. اب ہمت تو نہیں تھی کہ پلٹ کے پوچھتے, چونکہ سلمان سے تو اکڑ گئے تھے, سلمان سے تو لڑ گئے کہ صحابی ہیں, اگر ان سے لڑیں گے تو سنت رسول کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے, اگر ان سے لڑ گئے تو قوم کہے گی واہ, لڑائی بھی کیا, سنت رسول کا دعویٰ بھی. تو سنت رسول کی لاج بچانے کے لیے ان مسلمانوں نے نبی سے بحث نہیں کیا, چلے آئے. اب میں یہاں پر رک رہا ہوں. یا نبی اللہ, آپ تھوڑا سا اسی لفظ کو پلٹ کے کہہ دیتے, ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. قربا سے مراد علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, بات وہی رہتی. انتخاب فاطمہ ہی کا کیوں کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, فاطمہ سے ابتدا کیوں کی؟ کا حدیث قصہ یاد ہے, ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. بھائی یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کا نام اس لیے پہلے لیا کہ میرے قریب وہی ہوں گے جو ہماری بیٹی سے قریب ہوں. نہیں نہیں نہیں, جملہ مکمل نہیں ہوا, میری بات مکمل نہیں ہوئی, میری بات مکمل نہیں ہوئی, لیکن اب جملے کو مکمل کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں آخری مجمع تک. فاطمہ کا انتخاب کیوں کیا نبی نے؟ کہ قربا سے مراد فاطمہ ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے. یہ ابتدا جو ہوئی نام کی فاطمہ سے کیوں ہوئی؟ نبی آواز دیں گے اس لیے پہلا نام لیا کہ جو میری بیٹی کا رشتہ دار ہوگا وہی میرے قربت کا ہوگا, وہی میرے قریب ہوگا. اس لیے کہ علی کے رشتہ دار تو بہت ملیں گے, فاطمہ کے رشتہ دار نہیں ملیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بھائی علی کے رشتہ دار تو بہت مل جاتے, اس لیے کہ علی نے ایک شادی نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, انتخاب نام کا ہم فاطمہ, تو فاطمہ مراد ہے. رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا وہی قربا, وہی میرے
اللہ نے جو مراد لیا اسی کی محبت اور اسی کی مودت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب میں عربی پڑھنے والوں کو روک رہا ہوں، یہ بات آپ سے ہٹ کے دوسروں تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیں عربی کی بحث کریں مجھ سے، میں نے بھی تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے۔ قربا اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ قریب۔ ایک ہوتا ہے کہ نام کے قریب ہیں، ایک لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، ایک یہ بھی قریب ہے۔ ایک صاحب سلامی کی قربت ہے، ایک دعوت کی قربت ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بہت قریب ہو کر گزر رہا ہوں۔ قریب کئی معنی ہیں نا، میں نے کہا قربتاً اللہ، کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے قریب ہو گئے، بڑے فخر میں ہیں، کچھ لوگ سو کے قریب ہیں کہ بڑے فخر میں ہیں، لیکن کیا وہ واقعی قریب ہوئے؟ قربت کا دعویٰ مکمل نہیں۔ قربت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ قریب ہے، ہمارے کہنے سے تھوڑی کوئی قریب ہوگا، وہاں سے آواز آئے کہ قربت۔ اور اب اسی قربتاً اللہ کی لاج رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بھائی قربتاً اللہ کہنے والے مسلمانوں، جب تک ان قربا سے قریب نہیں ہوگے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا صاحب، پاکستان سب سے بڑا فتنے کا گڑھ ہے آل محمد کے سلسلے میں۔ وہاں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ہے نا، مشہور ہے، وہاں فقط دنیا ہی کے نہیں ہیں بلکہ اسلام کے بھی دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لکھتے ہیں صاحب، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی کیسے تھی، 4 بیٹیوں کا نام سرکار نے لکھا ہے، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا بھائی، 4 بیٹی آپ نے رسول کی پیدا کروا دی، اب یہ رسول بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہائے ہائے، کہاں سے بول رہا ہوں میں، یہ میرے عجب اتفاق ہے۔ بھائی کوئی آپ سے پوچھے حضور آپ کے کئے بیٹے ہیں؟ سرکار اللہ نے ایک رحمت دی ہے، بیٹی ہے، تیسرا کوئی جھوٹ بولنا ہے، یہ 4 لڑکیاں ان کی ہیں۔ تو وہ پلٹ کے کہے گا پاگل ہو، جس نے پیدا کیا وہ تو بول رہا ایک ہے۔ ہائے ہائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہیں، مقصد کیا ہے؟ نہیں 4 ہیں۔ اچھا وہ اکڑ گیا، پھر آپ نے محبت، سرکار آپ سے، ارے سرکار میں آپ سے جھوٹ بولوں گا، آپ قبلہ و کعبہ ہیں۔ نہیں یہ مذاق میں بول رہے ہیں، مجھے ایک ہی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صاحب، تو رسول نے تو ایک بیٹی پیدا کی، یہ چیخ رہے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب دلیل سنیں، اللہ کو بھی لاج رکھنی تھی کہ نہیں رکھنی تھی؟ اب دلیل سنیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک بیٹی، مؤنث ہے۔ مؤنث کا مطلب یعنی لڑکی ہوگی، لڑکا نہیں ہوگا۔ فاطمہ کا لفظ پہلے اس لیے استعمال کیا، ہم فاطمہ علی والحسن والحسین، قربہ سے مراد فاطمہ ہے۔ تو اگر 4 بیٹیاں رہی ہوتی تو کبھی قرآن میں واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ واحد کا صیغہ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نے فاطمہ جیسی ایک ہی بیٹی پیدا کی ہے، دوسری کوئی فاطمہ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ قسم سے میں بہت ان مسلمانوں پہ تعجب کرتا ہوں، قربہ واحد ہے فاطمہ۔ جب پوچھا چاہنے کو قربہ مراد کیا، ہم فاطمہ، تو قربہ سے مراد فقط فاطمہ ہیں اور اس کے رشتہ دار علی، حسن اور حسین، یہی تو جملہ ہے نبی کا نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں، اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ باپ کیسا ہے جو 4 بیٹی پیدا کر کے ایک ہی بیٹی کا ذکر کرے اور 3 کو کہیں کونے میں رکھ دے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے تو بڑی حدیثیں پڑھی، 7000 حدیثیں شہزادی جنہیں بطول کہتے ہیں ان کے سلسلے میں نبی نے فرمائی ہیں۔ اب میں نے کہا نا صحیح مسلم، جلال الدین سیوطی، یہ سب وہی ہے، میں نے جلالی کہتا ہے واقعی کیا فضیلت تھی،
ایسی فضیلت تو ہم نے کسی بیٹی کے اندر نہیں پائی کہ عالمین کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ کا عینی، فاطمہ میری آنکھ ہے، میری آنکھ کی روشنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک بیٹی کے لیے اتنی محبت، نبی اور بیٹیوں کے لیے کچھ تو بولے ہوتے، میرا ہاتھ ہے، میری ٹھڈی ہے، میرا کان ہے، میرا سر ہے، یہ ایک ہی بیٹی سے محبت کیوں؟ مسلمانوں ایسا تو نبی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تمہارا بنایا ہوا نبی نہیں ہے، وہ اس کا بنایا ہوا نبی ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے گھوٹالے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بنایا ہوا خبردار سوچنا بھی نہیں، ورنہ یہاں سے بھی خارج ہو جاؤ گے، وہاں سے بھی جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی حدیث کسی پھٹی پٹی کسی پرانی کونے میں رکھی ہوئی کتاب میں کوئی ملی آج تک کسی کو؟ چھوڑیے وہ نئی جلد والی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں تو فقط بطول کا ذکر ہے۔ کوئی پرانی پھٹی سڑی گلی کسی طاق پہ کہیں کونے پہ کوئی کتاب مسلمان لے کر آیا جس میں ملا ہو کہ نبی نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی بیٹی نہیں ہے، یہ تو ہمارا جز ہے، یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر اس کو بھی مت کم سمجھو، یہ میری کونی ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ فلاں ملا؟ تو یا نبی اللہ، 4 بیٹیاں آپ کے مسلمان کہتے ہیں اور آپ تو فقط ایک ہی بیٹی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو نبی آواز دیں گے بھائی یہ بیٹی تو میری ہے مگر بھیجنے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا یہی ہے۔ بھائی یہی تو میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ شہزادی اس ذات کا نام ہے، بطول اس ذات کا نام ہے کہ تاریخ نسوانیت میں پورے کائنات، چاہے یہاں کی عورتیں ہوں چاہے وہاں کی عورتیں ہوں، جس نور سے شہزادی پیدا ہوئی، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ نور نہ تو حوا کو نصیب ہوا، نہ تو مریم کو نصیب ہوا، نہ تو سارہ کو نصیب ہوا۔ تو دنیا کی عورتیں تو چھوڑو، ارے عرش اعظم کی عورتیں بھی مل کر جب شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تمہاری بنائی ہوئی محمد کی اور بیٹیاں کیا مقابلہ کریں گی؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ ہے آج قرآن سے دلیل دیا ہے، یاد رکھیے گا کہ محمد کی فقط ایک بیٹی، ان چیخنے دو مسلمانوں کو، ہم نہیں ماننے والے، تم تفسیر لکھو لیکن ہم سے منوانے کے لیے مت کہو، ہم اسی کو مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا، تمہارے سمجھانے سے ہم سمجھ کے مان لیں ممکن نہیں، چونکہ علی کے دیوانوں کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا، علی کے دیوانوں کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، یہ سعودیہ کا درہم نہیں ہے، یہ امریکہ کا ڈالر نہیں ہے، اندر پیٹی آیا فتویٰ دوسرے دن مسجد سے اعلان ہو گیا۔ وہ کیسے کمزور مسلمان ہیں جو ڈالر کے طفیل میں نکالے گئے فتوے کو مان لیتے ہیں اور جو قرآن کی آیتوں سے نکلے ہوئے فتوے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ میں فقط اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے قوم سے بھی اتنا مطمئن ہوں کہ میں اپنی قوم کی طرف سے یہ جملہ دوسرے قوموں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس قوم کا نہ تو ایمان کمزور ہے، نہ تو عقیدہ کمزور ہے، اور نہ تو ان کا وجود کمزور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے چھوٹی قوم ہے مگر بڑی بڑی قوموں کو ڈرائے ہوئے ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے بھائی اس قوم کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا؟ میں نے کہا بے شک نہیں لگا سکتے، جس کے مولا کی طاقت پوری کائنات ملا کر اندازہ نہ لگا سکی۔ بھائی اتنی بڑی قوم کا ایک ہی مولا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس آخری جملہ اس کے بعد آخری منزل پہ قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ پوری یہ چھوٹی سی قوم اور اللہ کا قانون یہی رہا ہے۔ دوسری قوموں کو ڈرا رہا ہوں، دوسری قوموں کو ڈرا رہا ہوں اس جملے سے، دوسری قوموں کو اس جملے سے کہہ کر ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کا قانون دیکھو، یہ چھوٹی قوم اس لیے اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ جب کسی بڑی قوم کو مارنا چاہتا ہے تو چھوٹے سے مارتا ہے۔
ہائے 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 ہائے، جملہ ضائع کیا آپ نے۔ جب کسی بڑی طاقت کو اللہ نے ختم کیا ہے تو چھوٹی طاقت سے ختم ہوا۔ بھائی نمرود کتنی بڑی طاقت، مرا کس سے؟ مچھر سے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی اپنی اہمیت سمجھیے، اپنی فضیلت سمجھیے۔ اس قوم کا قصیدہ دنیا کو پیش کر رہا ہوں کہ پہچانو اللہ کا قانون کیا ہے۔ یہ قوم کیوں نہیں بڑی ہو رہی ہے؟ مسلمان کہتا ہے اگر یہ قوم حق پہ ہے تو کیوں نہیں یہ طاقت بڑھ رہی ہے، کیوں نہیں یہ قوم بڑھ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ محبت ہر دل میں نہیں آتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس کا دل پاک ہوگا اسی دل میں یہ محبت جائے گی، اس لیے کہ محبت بھی پاک ہے، وجود بھی پاک ہے، خاندان بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، قبیلہ بھی پاک ہے، خاندان بھی پاک ہے۔ لہذا جہاں ہر طرف طہارت ہی طہارت ہے تو یہ جگہ بھی جو ڈھونڈے گی وہ بھی تو طیب و طاہر ہوگی، جہاں یہ جا کر رکے گی وہ بھی تو جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو جس کا دل پاک ہوگا اسی دل میں آل محمد کی محبت ہوگی، جس کا دل خاندانی نجس ہوگا صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو نمرود چھوٹی سی طاقت سے مرا، فرعون کتنی بڑی طاقت، مرا کیسے؟ ڈوب کے۔ پانی کی کیا وسعت، لیجئے گلاس میں زمین پہ ڈالیے پھر ڈھونڈیے گا تو ملے گا پانی۔ اگر وہ بہت بڑی طاقت ہوتی، یہ اور بات ہے کہ اگر اتحاد ہو جائے تو بڑے بڑے شہر کو بہا لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ڈبویا تو سیلاب سے فرعون کو نہیں ڈبویا، سیلاب سے تو ایک ہی ڈوبا، وہ بھی نوح کا بیٹا۔ دیکھیے پرسار سب پڑھ چکا ہوں، اشارہ کر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سارے اصول اللہ نے بنائے تو بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقت سے ختم کرتا ہے۔ ہم اسی لیے خوش ہیں۔ بھائی اشارہ میں نے کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزو بہت وقت لے لیا، 1 گھنٹے کا مجھے بہرحال حکم ملا تھا، میں نے کہا بھائی مومنین ساتھ دیں گے تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی، اور کل سے انشاءاللہ بہت اہم ترین بحث چلے گی۔ اور یقیناً جو محنت سے آیا ہوں، میری پوری تمنا ہے کہ آل محمد کی قرآن سے فضیلت بیان کروں، تاکہ جو قرآن کا وقار ہے وہ باقی رہے، جو آل محمد کی فضیلت ہے وہ باقی رہے۔ ہمارا یہی تقاضا ہے۔ لیکن یقیناً ذکر آل محمد ایک ایسی بڑی طاقت کا نام ہے۔ چھٹے امام نے مجلس حسین کے لیے 700 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک شخص آیا، بہت مطمئن تھا ہمارے چھٹے امام کے پاس، رنجیدہ، غموں سے چور، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، اور آ کر نظریں جھکا کر حضور کے نبی امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہا آقا میں اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی جگہ ایسی نہیں مل رہی ہے جہاں جا کر اپنے غم کو ہلکا کر سکوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا میرے 4 جوان بیٹے مر گئے، اور ابھی کچھ روز پہلے ہماری زوجہ نے بھی انتقال کیا۔ اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں جائیں جہاں سکون ملے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اے میرے چاہنے والے، بس ایک جگہ بتا رہا ہوں، وہاں تجھے سکون ملے گا۔ کہا آقا جلدی بتائیے۔ کہاں جہاں میرے جد کی مجلس ہو رہی ہو وہاں جا کر بیٹھ جا، وہاں جا کر بیٹھ جا، اور جب بیٹھے گا تو اپنے تمام غموں کو بھول جائے گا، تو اپنے تمام مصیبتوں کو بھول جائے گا، تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ غم ہے کہ دنیا کے تمام مصیبتیں ایک طرف، کربلا کی مصیبتیں ایک طرف۔ رونے والوں دل سے رویا کرو، یہ دن بہت دنوں کے بعد آتا ہے۔ یقیناً عزادار تمنا رکھتے ہیں کہ محرم آئے، اور محرم آ کر چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ
کہ ہم نے محمد کی بیٹی کے رومال میں کتنے آنسو دیے ہیں۔ بس یہی تو میں کہتا ہوں، مصائب جب بھی ہوا کرے تو آواز سے رویا کرو، اور خاص طور سے یہ دن میرے آخری امام جو غیب میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس مجلس کی اہمیت سمجھیے اور مجلس میں مصائب کی اہمیت سمجھیے۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو میرے امام سامرا چھوڑ کے کربلا آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایران کے عالم تھے، واقعہ سنیں اور اب رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا ہوں جن آنکھوں میں حسین کے آنسو نہ ہوں، جن آنکھوں میں غم حسین سے آنسو نہ نکلیں، میں ان آنکھوں کو کھلی ہوئی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ قسم کھا رہا ہوں کہ تمہیں شہزادی کے لیے جواب دینا ہوگا، اگر ایام عزا کے بیچ میں تم حسین پہ آنسو نہ بہائے تو تم شیعہ کہے جانے کے لائق نہیں ہو، تم حسین کے عزادار کہے جانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر تمہارے آنکھوں سے ان دنوں میں مجلس حسین میں آنسو نہ بہے، دعا کیا کرو ہاں محمد کی بیٹی سے شہزادی ہمیں بھی رونے کی توفیق عنایت کریے، ہم بھی رونے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ یہ بزرگ رو رہے ہیں، یہ رو رہا ہے اور ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ اس لیے کہ رونا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کو نصیب نہیں ہے۔ ان مجلسوں میں دعا کیا کرو۔ ہاں 12ویں امام ایک چاہنے والا ایک ایران کا عالم ہے جس سے امام ملاقات کیا کرتے تھے اکثر، اور ہر شب جمعہ سے امام سے وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو امام کو بلاتے تھے، امام آ جاتے تھے۔ کتنا اللہ اکبر، آپ جملہ سنیں گے اور اب یہاں سے رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، کتنا معتبر عالم۔ ایک بار کسی مشکل میں گرفتار ہوئے اور آپ نے سامرا کا استغاثہ کر کے امام کو بلانا شروع کیا، اے سامرا میں رہنے والے امام، اے سامرا میں غیبت اختیار کرنے والے امام۔ امام حاضر نہیں ہوئے۔ پھر اس نے دعا کی پروردگار کوئی خطا ہو گئی ہے جو میرا امام نہیں آیا، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے جو میرا امام ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، میرے امام اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، میں مشکلوں میں گھرا ہوں، میرے امام جلدی آ جائیں۔ بس یہ سننا تھا کہ کچھ دیر کے بعد امام حاضر ہوئے۔ کہا اے عالم، تو مجھے سامرا سے بلا رہا تھا، تجھے نہیں خبر محرم کا چاند ہو چکا ہے، اور میں چاند دیکھ کے سامرا چھوڑ دیتا ہوں، اب 2 مہینہ 8 دن مجھے کربلا سے بلانا، میں اپنے جد کے اس جگہ پہ جا کر واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کر روتا ہوں جہاں میرے جد کے گلے پر ارے شمر کا خنجر چلا تھا، ارے میرا جد تڑپ تڑپ کے دم نکل رہا تھا، ارے میری جدہ در خیمہ سے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ارے کوئی ہے جو میرے حسین کو بچا لے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آج کے بعد امام کو بلانا تو کربلا کا رخ کر کے بلانا۔ میرا امام اپنے جد کی مجلس کرنے کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا غم ہے کہ امام سامرا چھوڑ دیں اور آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہائیں گے تو امام آپ کی مدد کرنے کیسے آئیں گے؟ رونے والوں بس چند جملے سنو اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آج پہلی محرم کی تاریخ گزر گئی، حسین کی ماں رومال لے کر آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، سنیں اور اب چند جملے مصائب کے سنیں، اور حق گریہ ادا کرنا ہے تاکہ مجلس کا پورا حق ادا ہو جائے۔ جب معاویہ کا انتقال، مرنے لگا ملعون، تو اس نے یزید کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اس نے 3 باتیں کہی ہیں اور کہا دیکھ یزید، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 3 آدمیوں سے مجھے خطرہ ہے، اس لیے کہ تجھے میرے بعد حکومت کرنا ہے، اور ان 3 آدمیوں کا نام بتا رہا ہوں، ان کو کسی بھی طرح سے اپنے مٹھی میں کر لینا۔ ایک عبداللہ ابن عمر کا، دیکھ یہ حسین کا بڑا خاص صحابی ہے، اس کو کسی بھی طرح سے دولت کی لالچ دے کر اپنے مٹھی میں کر لینا، اس لیے کہ یہ آ جائے گا، لالچی ہے۔ دوسرا عبداللہ ابن زبیر، دیکھو یہ تمہارے بس میں آنے والا نہیں ہے، اس کو جہاں پانا وہیں قتل کروا دینا۔ اللہ اکبر، کتنی دشمنی کی گئی ہے فاطمہ کے لال سے۔ اس کے بعد تیسرا نام حسین ابن علی، اللہ اکبر، کہا دیکھو یہ وہ نام بتا رہا ہوں کہ جس سے تم جب بیعت طلب کرو گے تو انکار کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا،
لیکن ایک بار میں قتل مت کرنا، حجت تمام کر لینا، 3 بار پیغام دینا، اور جب تیسری بار حسین انکار کریں تو انجام یہی ہے کہ اسے بھی قتل کر دینا۔ یہ کہہ کر ملعون مر گیا۔ ادھر معاویہ مرا ہے، ادھر یزید نے 4000 لشکر کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کو گرفتار کروایا۔ عبداللہ ابن عمر گرفتار ہوئے، یزید کے دربار میں لائے گئے، کہا میری بیعت کر، کا سر کٹوا دوں گا۔ جب میں نے باپ سے بغاوت کر لیا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سچی محبت ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر ادھر گرفتار ہوئے مدینے سے۔ عبداللہ ابن زبیر کو خبر ملی، امام کو خبر ہو چکی تھی کہ اب ہمارے خاص لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، کچھ دیر میں میری بھی نوبت آنے والی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو اپنے ایک صحابی کے ساتھ بھیج کر بلایا کہ عبداللہ ابن زبیر جتنی جلدی ہو مدینہ چھوڑ دو، جتنی جلدی ہو مدینہ چھوڑ دو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری محبت میں مارے جاؤ گے اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم مارے جاؤ، تمہاری بیوی بیوہ ہو، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں۔ اللہ اللہ، بس اسی جملے پہ رونا آتا ہے کہ جس حسین کو اپنے ایک چاہنے والے کا اتنا خیال کہ اس کی بیوہ نہ رہے، اس کے بچے یتیم نہ ہوئے، ارے اسی کو کربلا میں کیسے مارا گیا؟ ارے لیلا کی مانگ اجڑی، علی اکبر مارے گئے، علی اصغر شہید ہوئے، ارے ماں کی کوکھ اجڑی۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عبداللہ ابن زبیر تیار نہیں ہوئے جانے کے لیے، مولا نے قسم دی، تمہیں میری محبت کی قسم ہے۔ عبداللہ ابن زبیر میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ عبداللہ نکلے، تاریک رات میں مدینہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، اور جنگل امام نے کہا کہ فقط صحرا کا راستہ اختیار کرنا، اس لیے کہ یزید نے ہر طرف اپنے سپاہی بیٹھا رکھے ہیں، اور دیکھو تمہاری زندگی میرے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم دنیا والوں کو حق حق کی طرح پہچانوا سکو اور باطل باطل کی طرح پہچانوا سکو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یزید نے سب کو خرید لیا ہے مگر تم بکنے والے نہیں ہو۔ اللہ اللہ، کس طرح سے اسلام کو فاطمہ کے لال نے بچایا، کس طرح سے اللہ کے دین کو علی کے بیٹے نے بچایا۔ مسلمان نے کبھی سوچا، ان کمزور مسلمانوں نے کبھی سوچا کہ فاطمہ کے لال نے کتنی قربانی دی ہے دین کے اوپر، علی کے بیٹے نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے اوپر؟ کبھی غور نہیں کیا۔ چلے عبداللہ ابن زبیر صحرا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے کتنا زیادہ راہ لے کر چلتے، کچھ روٹیاں تھیں جو گھر سے لی تھیں اور کچھ مشک میں پانی لے رکھے تھے، اور یہی لے کر عبداللہ ابن زبیر چلتے گئے۔ جب تک پانی تھا عبداللہ زندہ رہے، جب تک روٹیاں تھیں عبداللہ زندہ رہے، لیکن جب پیاس کا غلبہ بڑھا، بھوک کی شدت بڑھی تو عبداللہ کمزوری اختیار کرنے لگے، اس لیے کہ ملعون کہہ کر گیا تھا یزید سے معاویہ، یہ ملعون کہہ کر گیا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر اس شخص کا نام ہے جو شیر کی طرح حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کتنی طاقت رہی ہوگی اس حسین کے سچے صحابی کے پاس، لیکن کب تک بھوک برداشت کرتا، کب تک پیاس برداشت کرتا؟ غلبہ ہوا، ایک کھجور کے صحرا میں ٹیک لگا کر عبداللہ ابن زبیر بیٹھ گئے، اور اس انتظار میں بیٹھے کہ شاید کوئی قافلہ گزرے تو کچھ مجھے پانی مل جائے، کچھ مجھے روٹیاں مل جائیں۔ لیکن ہاں، قافلہ آیا تو مگر یزید کے سپاہیوں کا آیا۔ عبداللہ ابن زبیر گرفتار ہوئے اور کس طرح سے بے رحمی سے قتل کیا عبداللہ ابن زبیر کو۔ رونے والا سنو گے، ارے دونوں پیر پہلے کاٹا گیا، ارے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی گئی، ارے حسین کے ایک چاہنے والے پہ اتنا ظلم، ادھر عبداللہ ابن زبیر کا سر قلم ہوا، ادھر حسین نے نعرہ بلند کیا، واہ مصیبتہ، ارے عباس قریب آؤ، علی اکبر قریب آؤ، ارے عبداللہ ابن زبیر کے یتیموں کو لے آؤ، ارے یتیم آئے، حسین نے سینے سے لگایا،
اے بچوں تمہارا باپ میری محبت میں مارا گیا، اے آقا ارے ایک چاہنے والے کے بیٹوں پر اتنی شفقت، مگر سکینہ ارے دشت غربت میں جب بابا کو پکار رہی ہوگی، شمر کے تماچے پڑیں گے، تازیانے پڑیں گے، بچی بلک بلک کے کہے گی اے چچا سکینہ کو بچا لو، اے بابا سکینہ کو بچا لو، اے میرے آقا کون ہوگا جو سکینہ کی امداد؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ سلام الذین ظلموا ایما ينقلبون ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق زہرا بیہا و بعلہا و بنوہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے اس ماہ رضا کا واسطہ ہے، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں انہیں تجھے واسطہ ہے ذکر آل محمد، مجلس حسین کا واسطہ ہے انہیں رونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جو لوگ آج کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کی ہر دلی مراد کو پوری فرما، انہیں ہر آفات اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مجلس حسین کا، تجھے واسطہ ہے مصائب حسین کا کہ کم سے کم ان جوان اور ان بزرگوں کے پاس وہ نعمت دے دے جس کے ذریعے شہزادی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، انہیں سچا عزادار بنا دے۔ پروردگار اس امام بارگاہ کے آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ، مسجدوں کے آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔